یہ ہمیشہ خیر کا سنتھیسس ہوتا ہے. اب دنیا میں معلوم ہوتا ہے پہلی مرتبہ شر کا سنتھیسس ہونے جا رہے ہیں. یہ تکلف کر کے، زور لگا کے، پلاننگ کر کے. وہ کیا ہے؟ یہ جسے آپ چائنا ماڈل کہتے ہیں، یہ کیا ہے؟ چائنا ماڈل کسی زمانے میں کمیونسٹ ملک تھا چائنا، لیکن یہ کہ تقریباً 1970 کے بعد اس میں ایک ٹرن آیا ہے. وہ آہستہ 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 کیپٹلسٹک سوسائٹی بنتے بنتے اب ایک مکمل کیپٹلسٹک سوسائٹی ہے. لیکن کیپٹلزم کے ساتھ جڑا ہوا انسانی حقوق کا جو تصور تھا، ڈیموکریسی کا جو تصور تھا، سیکولرزم اور لبرلزم کا جو تصور تھا، یہ چیزیں انہوں نے چھوڑ کے ون پارٹی رول لے لیا. کدھر سے؟ کمیونزم سے. گویا کمیونزم کا ون پارٹی رول ادھر سے جو اس کا شر تھا، اور جو کیپٹلزم کا شر تھا، یہ جو سرمایہ دارانہ نظام، وہ ادھر سے دو شر جمع کر کے چائنا ماڈل بن گیا. پروڈکشن، ترقی کس کی؟ سرمایہ دار کی. جتنی وہاں ہیں، جس طرح چائنا اٹھا ہے، تو ظاہر ہے جہاں پہ آپ نے حقوق دینے، مزدور کو بھی اس کے حقوق کا بھی اتنا تو سرمایہ دار کو وہاں فائدہ نہیں ہوتا. ساری دنیا کے سرمایہ دار وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چائنا کا ماڈل اچھا ہے. آپ دیکھیں اس وقت یعنی کنٹینمنٹ آف چائنا کی پالیسی امریکہ چلا رہا ہے. اور کون چلائے گا؟ ٹرمپ. اور ٹرمپ کا جو اپنا وہ ہے جہانگیر ترین، یہ کہے نا اسے، وہ کیا ہے وہ اس کا، وہ ٹویٹر والا جو ہے ایلن مسک، وہ جا کے پارٹنرشپ کر رہا ہے چائنا کے ساتھ. اب آپ سوچیں ٹرمپ کدھر جائے گا؟ جس کی ہاتھ، جس طوطے کی جان جس مٹھی میں ہے، وہ جا کے تو چائنا کے ساتھ وہ ترقی کرائے گا چائنا کو، یا کنٹین کرائے گا چائنا کو؟ تو یہ سمجھیں. اور یہ جو کچھ بھی مطلب اب ادھر مودی آ گیا ہے، تو یہ بھی تو ایک فاشسٹ ہے نا. یہ بھی ون پارٹی رول کو ہی اس کی حمایت کرے گا نا. اور یہ امریکہ میں اب ہونے جا رہا ہے. اور یہ سارا دباؤ جو ڈال رہا ہے نا یورپ کے اوپر، کیونکہ وہ بہرحال انسانی حقوق کے لیے یورپ کھڑا ہے. یہ جنیوا کنونشن کہاں ہوا تھا، یہ سارا جو اس طرح کی چیزیں، اس سے ریورس کروانے کے لیے وہ جو ہے نا یورپ پہ دباؤ ڈال رہا ہے. جب وہ تحریکیں وہاں بھی موجود ہیں، اس طرح کی جو فاشسٹ تحریکیں وہاں موجود ہیں، وہ آہستہ آہستہ ان کو اوپر لے کے آئیں گے. تو یہ سرمایہ دار کے لیے ایک بیسٹ ماڈل بنے گا. اور اس کے ساتھ جب یہ سارا ڈیجیٹل ورلڈ آرڈر آئے گا، یعنی آپ کے پاس یہ کمیونیکیشن کے ذرائع بھی ہیں، اور انسانوں کو مانیٹر کرنے کے یہ جدید ذرائع ہیں. ایک چپ لگا دو، گھڑی بنوا دو، کیا کرے گا مزدور صاحب؟ وہی کچھ کرے گا جو کچھ اسے کہا جائے گا. تو اس کے بعد یعنی جو اللہ کا منصوبہ ہے وہ تو بالکل ہی ناکام ہو جائے گا. تو یہ ہو نہیں سکتا. یعنی یہ جو ماڈل سوچا جا رہا ہے یہ آ نہیں سکتا. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ بڑی تباہی ہے جس کے دہانے پہ ہم پہنچ چکے ہیں، اور انسان اپنے ہاتھوں وہاں پہنچا رہے ہیں ہمیں. یہ باقی مضمون ہم انشاءاللہ اسے سورہ کاف میں جو ہے وہ کھولیں گے.